اس جملے تو واقف ہو جس شخص نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بنیاد رکھی اور اس واسطے شب و روز محنت کی تھی اور بہت بڑے سیمینار کر کے پورے عقائد اہل سنت دے عقیدہ تحفظ فرمایا اور ملت نو اپنا وقار دوبارہ عطا کیتا، اور جس شخص نے جملے تے اختلاف رائے پیش کی تھی انہوں نے ذاتی رائے نہیں، اس بزرگ دی ذاتی رائے نہیں، کوئی ذاتی انہوں نے محاکمہ نہیں، کوئی ذاتی فیصلہ نہیں کیتا، اس فیصلے دی بنیاد واسطے بھی اس شخص کا سہارا لیا ہے کہ جس شخص دے سائد و قادیانیوں نے خوف ہوندے، اس شخص کا سہارا لیا ہے پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا، جو اپنی آخری عمر مبارک تسی آپ کی تصنیف مبارک تصویہ ماں بہن سنی و شیعہ اس میں ملاحظہ کرو تو اسے شروع دیباچہ لکھا ہے کہ جس وقت قبلہ شاہ صاحب اس تصنیف کا آغاز فرما رہے ہیں تو آپ فقط منہ بول کے املا کر دیں دے ہیں، آپ کسی نو اشارہ کر کے فرما دیں کہ لکھ دیو آپ نہ لکھ دیں، اور آپ کی محبت ہے کہ میں اس کتاب نو مفصل لکھنا ہے، لیکن زندگی اس کو پہلے داغ مفارقت دے گئی اور باب مکمل نہ ہو سکے، اور جتنی کچھ اس وقت مدون ہو گئی کتاب اور جو منصر شہود تھے اس سے جو اس گھردہ چشموں چراہ گئے، اور جس سے متعلق میں عرض کیتا ہے کہ سارے احباب اس شریف علیہ سید جدو پنڈی تشریف لے گئے تو سارے احباب اپنے سید جو نسب نامے لئی بدے ہیں وہ چاہ کے انہوں نے شاہ صاحب انہوں نے بارگاہ عظمت حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیتا کہ حضور ساڑا نسب نامہ چیک کرو، ساڑے سادات چون اور سادات اس نسب اور حسب جو شجرہ نسب کوئی ایسا فرد آگی ہوئے کہ جو صداتی شان دے منافی ہوئے، تو وہ لوگ اپنا نسب نامہ انہوں کو چیک کروا رہے ہیں، تو کسی شخص نے پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا دی بارگاہ عظمت جارج کیتا، حضور سارے احباب تک گئے تو تسی نہیں گئے شجرہ نسب چیک کراؤن واسطے، آپ فرمایا میں اپنے شجرہ نسب تے شک کوئی نہیں کہ میں او سیدہ جس نو نانا جان خود سید آکے، اس واسطے فرمایا کہ او نسب نامہ چیک کرامن کہ جنہوں حضور نہیں سید آکیا، فرمایا میں اس پکیزہ اولاد جو وہ فردہ جس نو نانا جانے خود ارشاد فرمایا مہر علی شاہ ارشادیاں سنتا کیوں نہیں پڑی، تو جس نو حضور خود اپنا بیٹا قرار دے رہے ہیں، سید قرار دے رہے ہیں، اگر ایک ایسا شخص اپنے گھارج بطور گواہ ہو کے گواہی پیش کر رہی ہے، اس تو بعد بھی اگر اہل سنت نظریہ اس مرد حرد خلاف ہوئے کہ جس نے اتنا قاعدہ تحفظ کیتا ہے تو تواڈی اور میری اکھی دھول پا کے اس موسم کو خراب کیتا جا رہی ہے، جو اس ساون دی گھٹا چھائیے اس کو خراب کیتا جا رہی ہے، جو پر فضا پر ترنم موقع اہل سنت نو نصیب ہویا ہے اس پلیٹ فارم تو اس سارے دے پیچھا کھینچن دی کوشش ہے، تو اس وقت اے اہل سنت و مقدس دور ہے کہ جس دور اگر اہل سنت و جماعت ایک پلیٹ فارم تے جمع ہوئے تو وقت بعید نہیں کہ آمن والا دور میرے مصطفیٰ دے قانون اور پاکستان نافذ ہو سکتا، وقت بعید نہیں، وقت مشکل نہیں، اور اگر اس وقت بھی کسے صاحب علم و عقل دے الفاظت کوئی غور نہیں کر سکتا تو اس کو بعد کوئی ہور سمجھاون والا ہے اس تو بہتر کوئی نہیں آ سکتا کہ جس سے بابا جی دا وہ جملہ ہے آپ نے فرمایا کہ لوگ تو نیک تلاش کر دیں کہ ہم قریب وقت بھی گزر مانا ہے کہ لوگوں نے ساڑھے جیسا شخص بھی دستیاب نہیں ہونا، تو وقت بالکل قریب ہے، اگر کوئی اس وقت تلاش کرے کائنات مل کے بھی خواجہ فقیر محمد تلاش نہیں کر سکتے، اگر ملت جمع ہو کے اس وقت امیر اہل سنت ثانی تلاش کرے تیار کرے صدی پوری گزر سکتی ہے بیت سکتی ہے، ایسا مرد ہور نہیں پیدا کر سکتا، یہ وقت ہمیشہ نہیں آمدا، یہ راج ہمیشہ نہیں آمدا، یہ راج چند دیندہ ہے، اللہ ہر قوم میں موقع عطا کرتا ہے، اور اللہ کریم تا ہر ماڑی تو ماڑی سبزی نو بھی دور عطا کیتا ہے، جیسا کہ اس دور دو قومن بہت بڑا عروج ملیا ہے، وزیر اعظم پاکستان نو اور غریب دی کاشتکاری آلو، جتنا انہیں دو شخصیت نو عروج ملیا ہے شاید کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتا، تو تسی کچھ غور و فکر کرو کہ سانو کتنا پیچھے کھینچیا جا رہی ہے، کس باندھی اوٹے سان دفن کیتا جا رہی ہے، تو جس شخص نو اتنے ماہ گزر گئے، جس شخص دے مقدمے نو ہائی کورٹ تک پہنچایا گیا ہے، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب قید ملت اسلامیہ کہ جنہاں دے بھائی دے جنازے تھے، اس پاکستان دے ہزاروں ایسے کیس ہیں
کہ بڑے بڑے مگرمچھ 302 دے کیس چاہے، لیکن اتنا انہوں نے بھی موقع دیتا گیا کہ ایسے حوادثات جو جنازے شامل ہوئے۔ اس مرد دا کیڑا جرم ہے کہ جس نے گھارے 3 دن 4 پئی رہی ہے اور بھائی دا منہ کسے نے ویکھن دیتا۔ ہزارہ اختلاف کے باوجود اس بعد بھی ہر شخص دا خون کھولدا ہے اور ہر شخص دا خون اتنے جذبات رکھدا ہے۔ اگر میں کسی تحریک دا کارکن ہوں اور اس تحریک دا سربراہ شاید کہ رائے راستے نہ ہوئے اور لیکن میں چند دن لقمے کھاتے ہوئے تو میں ان لقمے کو حلال کرن واسطے بھی اپنے جذبات پیش کر سکنا، اس واسطے کہ جس نے جس کا نمک کھاتا ہے وہ وفا ضرور کرتا ہے۔ اور جس شخص نے 50 سال تو اول دین مصطفیٰ دی خدمت کیتی ہے وہ بے یار و مددگار نہیں۔ اگر جیل چ رہنا ہی جرم ہے تو بد پیر سواگ تو وڈا مجرم کوئی نہیں۔ جس سے 302 کا کیس ہوئے اس وقت کوئی مجرم کوئی نہیں۔ اگر ایسا جرم ہے تو نورانی تو ود کوئی مجرم کوئی نہیں۔ اگر جیل چ رہنا جرم ہے تو نیازی تو وڈا مجرم کوئی نہیں۔ جس کو کوئی صحابی پوچھ رہے ہوئے زندگی کتنی ہے تار فرمانے لو 6 دن زندگی ہے جو جیل دے اندر گزری۔ تاج ایک نہیں ہزارہ ایسے علماء ہیں کہ جنہاں دے جنازے جیلہ چوٹھے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جیسی شخصیت دا جنازہ جیلے چوٹھے ہے۔ جیلے چوٹھے جرم نہیں، لوگ اس نے جرم قرار دے رہے ہیں، ایسا جرم نہیں۔ اگر ایسا جرم ہے تو ائمہ ہیں، حضرت علی مرتضیٰ تو لے کے حضرت امام حسن عسکری تک درمیانے کتنے ایمان کہ جناب نال سلوک کیا کیتا گیا، شہادت عنوان والے محفل معانون نے کتنے امام ہیں کہ جناب جنازے جیلہ جھوٹے، کتنے اور اس تو پہلے اس تاریخ دے بندے، کتنے علماء ہیں کہ جنہوں تحریک آزادی ایک دن 30 علماء نے پھانسی لٹکایا گیا اور جنہاں دی لاشاں کٹ کے انہوں نے اندر تیزاب پائے گئے، تیل پائے گئے اور انہوں نے بالکل ایک قیمہ بنا کے قوم دے سامنے پیش کیتا گیا۔ اگر کسی دا ایسا قتل ہونا یا کسی دا ایسا جیلے چاہنا جو جرم ہے تو یہ جرم تو بڑے بڑے علماء تو ہو گئے۔ تو تسی ایک جملے دے غور و فکر رکھو کہ جس شخص دی سند واسطے سواگ شریف دی خانقاہ تو فل سپورٹ ہو رہی ہوگی، جس شخص واسطے بارو شریف دی خانقاہ تو فل سپورٹ ہو رہی ہوگی، جس دی سپورٹ چو میاں شیر محمد شرط پوری دے چشم و چراغ انہوں دی امداد واسطے کھڑے ہوئے، اعلیٰ حضرت دی میزار تو علماء انہوں دے حق کے کھڑے ہوئے، اور ہندوستان دے دیگر علماء کرام اگر جلالی صاحب دی سپورٹ کھڑے ہیں تو تسی اس چیز سے غور و فکر کرو، فقط او وقت گنہگار نہیں، یہ سارے خانقاہ والے لوگ گنہگار ہیں۔ اور انہاں لوگاں سارے دی تفتیش کرو، انہاں سارے دے دوبارہ نکاح پڑھاؤ، یہ سارے لوگ اس قابل ہو گئے۔ تو علماء دا اختلاف ہمیشہ تو آ رہی ہے، اے علماء دا اختلاف رحمت ہے اور دوڑے میرے جیسے ناکارہ خلائق لوگاں ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت اتفاق اور اتحاد دا دور ہے، اللہ کریم وہ وقت بعید نہیں، اس قوم کو دور عطا کرن والا ہے۔ اور ایسے لوگ میڈیا تے آن دی ریکارڈ موجود ہیں کہ جنہاں لوگوں نے اے لفظ بولے ہیں کہ علی پاک کھڑے رہے اور سیدہ فاطمہ، ایسے الفاظ بھی زبان دے لینا زبان نو گنہگار کرنا ہے۔ حضرت علی کھڑے رہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا 4 پائی دی لتاندی بیٹھیاں رہیاں اور سیدنا صدیق اکبر 4 پائی دی سراندی بیٹھے رہے، اور وقت گئے تک گفتگو ہوندی رہی اور حضرت علی پاک سنتے رہے۔ آج تک انہوں لوگوں نے ایسی تقریریں کی دیا، اور پیر سید عرفان شاہ صاحب نے الخلق و عیال اللہ اس حدیث پاک دا ترجمہ غلط کیتا، آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ لوگاں نے انہوں نے بارے کیوں نے ایسی خبرہ وائرل کی دیا۔ ریاض شاہ صاحب دے پیر مسجد داخل ہونے لگے تو سامنے صلاۃ والسلام لکھے ہوئے، یہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو انہوں نے پیر باہر رکھ لیا، انہوں نے کہا جناب جے تک تسی یہ صلاۃ والسلام دی تختی نہیں اتارنی میں اندر داخل نہیں ہونا۔ تو جنہاں ایسے ایسے جرم کیتے ہیں، جنہاں دے پیشہ ور کرائمنل لوگ ہیں، انہوں نے کوئی نہیں پوچھتا کہ اس مظلوم دا کیڑا جرم ہے، اس سے بارے صحیح رائے پیش کرنی چاہیے دی۔ اور 12 ربیع الاول تک اور زندگی دی ہر سانس تک اسی دعا گو ہے، اور اس معاملے اسی مبارکباد پیش کرنا ہے قبلہ حکیم محمد رمضان صاحب نے، بہت ہی اس معاملے متحرک ہیں، اور قاری مجاہد الحسنی صاحب، دیگر میاں ستین صاحب، اللہ کریم اس ملت میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، اللہ اس قوم دا شرازہ دوبارہ ایک جگہ تے جمع کرے اور اس صبح قیامت تک علم بلند رہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔